بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الآثار کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہم کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں جیسے کہ ہم نے پچھلے نشستوں میں دیکھا کہ قرآن حکیم کی ایک خاص مناسبت ہے، اس کے نزول کے اعتبار سے بھی اور اس کے ہر پہلو سے نبی وسلم کے ہاں اس کا اہتمام نظر آتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قیام اللیل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر قرآن حکیم کے ساتھ ایک خاص جو ہے وہ خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جسے قیام اللیل کہا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے ہٹ کر رمضان کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کا کیا خاص اہتمام فرماتے تھے، وہ تصویر ہمارے سامنے آ جائے۔ تو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمولات بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو قیام اللیل کا اہتمام تو آپ تو سارا ہی سال فرماتے تھے۔ تہجد کی نماز آپ پر ویسے فرض تھی، اور اس کے علاوہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیام اللیل کی یا تہجد کی نماز مشروع کیے جانے کی اصل حکمت یا اصل اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس پہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ تو قیام اللیل کی مشروعیت کا قرآن کی قرات سے خاص تعلق ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا اشد وطئا واقوم قیلا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اب آپ جو قیام اللیل کی ترغیب خاص طور پر دیتے تھے وہ بھی یا اہل القرآن ان کو خاص طور پر دیتے تھے کہ جنہوں نے قرآن سیکھا ہوا ہے، قرآن یاد کیا ہوا ہے، تو ان کو پھر اس کا یہ حق ہے کہ وہ پھر قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ سارا سال ہی فرماتے تھے، اور رمضان میں ظاہر ہے قرآن کی خاص مناسبت سے زیادہ فرماتے ہوں گے۔ البتہ یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ آخری عشرے میں پھر زیادہ خود تو کرتے ہی ہوں گے قیام اللیل کا اہتمام، لیکن صحابہ کو ترغیب دینے کی، اپنے اہل خانہ کو جگانے کی اور ان قیام اللیل پر کی ترغیب دینے کا عمل کہ آپ آخری عشرے کے لیے فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی اس پس منظر میں کہ کئی سالوں کے تجربے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو شب قدر ہے، جس پر آگے ہم ایک شخص میں الگ سے بات کریں تفصیلی گے، گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وہ چونکہ آخری نصف میں یا آخری 10 راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے، تو پھر آپ باقی صحابہ کو بھی اپنے اہل خانہ کو ترغیب دیتے تھے کہ اس میں اہتمام کریں۔ اور یہ قیام اللیل کا جو آپ کا طریقہ کار تھا، آپ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی وہی ترتیب رہی صحابہ کے ہاں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آدھے دور تک ایسے ہی رہا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قیام اللیل کو ایک جماعت کی شکل میں ڈھالا، تو کیا ان کے ذہن میں تھا، کیا وہ مقصد تھا کہ ایک جماعت کی صورت بن جائے، ایک امام ہو اور پھر لوگ؟ یہ صورت ہمیں پچھلے ادوار میں نظر نہیں آتی۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ تھا کہ آپ تو اب شخصی حیثیت میں ذاتی طور پر اہتمام فرماتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہ ترغیب دیتے تھے کہ وہ اپنے اپنے طور پر اس کا اس کا کریں۔ اہتمام کریں۔ لیکن بعض سالوں میں، آخری سالوں میں اتفاقاً ایسا ہوا کہ آپ رات کی نماز ادا کرنے کے لیے حجرے سے مسجد باہر میں مسجد میں تشریف لے آئے، ہے۔ اور آپ نے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اتفاق سے کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کی اقتداء میں آ کے کھڑے ہم ہو بھی گئے۔ پڑھ لیں۔ صبح ذکر ہوا تو اگلی رات کچھ اور زیادہ لوگ آ گئے، پھر اس سے اگلی رات کچھ اور زیادہ ہو گئے، اس طرح مسجد میں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے کہ رات کو حضور نماز ادا کرتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے۔ بالکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے بعد مسجد میں لوگ انتظار کرتے رہے، آپ باہر تشریف نہیں لائے، اور پھر صبح لوگوں کو کہا کہ میں نے یہ سلسلہ اس لیے جاری نہیں رکھا کہ میں نہیں چاہتا کہ
تمہارا ذوق و شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے کے اس کی حکمتیں، اس کے طریقے، لیکن اس میں ایک بڑا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کس چیز کی طرف راغب ہیں اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے ہم آتا ہے. تو مجھے خدشہ ہے کہ تمہارا ذوق و شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں کہ ٹھیک ہے، رمضان کی راتوں میں یہ قیام کرنا بھی لازم ہے، اور پھر تم بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لو، اور تم نہیں تو میرے بعد میری امت مشقت میں پڑے. تو اس لیے میں نے یہ سلسلہ منقطع کر دیا. تو یہ تھا اصل میں کہ 3 دن تک آپ نے اپنی نماز ادا کی، اور اتفاق سے لوگ پیچھے جمع ہو گئے. اور تو پھر آپ کے بعد بھی سلسلہ ایسے ہی رہا. تو مسجد میں لوگ آ جاتے تھے. بخاری کی روایت میں جو منظر بیان ہوا ہے، لوگ آ جاتے تھے. کچھ لوگ گھروں میں پڑھتے ہوں گے، کچھ مسجد میں آ جاتے ہوں گے، کچھ انفرادی پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن قرآن چونکہ اس میں اصل مقصد ہے قرآن سننا اور پڑھنا. تو جن کو قرآن یاد نہیں، وہ پھر کسی قاری کے پیچھے 2-4 یہاں 2-4 وہاں سن لیتے تھے. تو اس منظر کو جب سیدنا عمر نے دیکھا اپنے عہد خلافت میں، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ جو فرض ہو جانے کا خدشہ تھا وہ تو ظاہر ہے نبی ختم کے ہو گیا. رخصت کے بعد ساتھ. اور مقصد اصل اس کا یہ ہے کہ رمضان جو کہ قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، تو رمضان میں لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیں یا سن لیں قیام اللیل میں. اور سب لوگوں کو قرآن اس طرح یاد نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ یہ الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو باقاعدہ ایک جماعت کی شکل دے دی جائے. تو پھر انہوں نے یہ اقدام کیا کہ یہ جو بے ہنگم طریقے سے لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں، پھر اس کو باقاعدہ ایک جماعت کی شکل دے دی جائے. تو انہوں نے پھر یہ شکل بنائی، اور وہی پھر رفتہ رفتہ صلاۃ التراویح کے نام سے معروف ہو گیا. اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کس معنوں میں آپ نے فرمایا؟ سیدنا عمر کا یہ تفسیر تھا، جب انہوں نے مقرر کر دیا اور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو نیا طریقہ، کیونکہ اس طریقے سے باجماعت پڑھنے کا عمل جو ہے وہ عمل نبی نبی کے صلی اللہ دور علیہ وسلم نے اس طرح جاری نہیں کیا. لیکن چونکہ اس میں ایک جائز اور مشروع عمل ہے، یعنی آپ نے جماعت سے منع نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو اکیلے پڑھنی چاہیے، تو لوگ اکٹھے کیوں ہو گئے، اس کو آپ نے ناپسند نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جماعت کی مشروعیت تو ثابت ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ہم ایک خاص مصلحت سے اس جماعت کو ہم مستقل بنیادوں پر ہم نے شکل دے دی ہے. تو ظاہراً دیکھنے میں تو نیا عمل ہے، لیکن یہ وہ بدعت نہیں ہے، وہ برا عمل نہیں ہے جس میں دین میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو، بلکہ یہ ایک دینی مصلحت سے ہی یہ عمل ہم نے شروع کیا. اور دوسری بات بھی انہوں نے کہی، وہ بڑی اہم ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ افضل ہیں جو اس وقت سو گئے ہیں، اس لیے کہ وہ رات کو اٹھیں گے اور تہجد کے وقت قیام اللیل کریں گے. بالکل، یہ وہ خود بھی شریک نہیں ہوتے. جی جی تو یہ انہوں نے درست واضح کیا کہ لوگوں پر یہ واضح رہے کہ یہ ایک رخصت ہے، کہ وہ لوگ، یعنی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ قیام اللیل کا اصل وقت رات کا پچھلا پہر، پہلی رات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ وہ بعض دفعہ وقفے سے اٹھتے تھے، لیکن زیادہ تر رات کے پہلے حصے میں آرام فرما کر، اور پچھلے پہر میں تہجد، جس کو ہم اب تہجد کا وقت کہتے ہیں، ورنہ تہجد کا مطلب تو اصل میں سو کے اٹھ کے نماز پڑھنا. تو اصل تو وہی ہے، افضل وہی ہے. تو یہ آپ نے واضح کیا کہ جو تم جس نماز کو چھوڑ کر اب یہ رکھتے پڑھ کے جا کے سو جاؤ گے، اصل میں وہ افضل ہے. بالکل ٹھیک. لیکن سب اس کا تعامل نہیں کر سکتے یا اس سے محروم نہ رہ جائیں، تو یہ ہم نے ایک یعنی تمہارے لیے سہولت نکالی ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو رکعتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد تو ہمیں پتہ ہے 8 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے، روایات میں جو آتا ہے. لیکن یہاں صحابہ کے ہاں تو وہ تعداد کم و بیش ہوتی رہی، 20-21 تک گئی، پھر آگے ہم آثار میں دیکھتے ہیں تو 39-41 تک بھی جاتی ہے. تو رکعتوں میں صحابہ نے اس طرح اس کو فالو نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 8 نہیں، آپ یعنی قیام اللیل تو آپ 11 رکھتے عام طور پر پڑھتے تھے.
اس میں آخر میں بات چونکہ وہ 2 3 رکھتے ہیں یا بعض دفعہ ایک وہ الگ پڑھتے تھے وطر جسے تو اس کو الگ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک، وہ وطر ہے، ورنہ تو اصل میں وہ اسی نماز کا ایک حصہ ہے. بالکل تو ٹھیک، ایسا نہیں کہ قیام اللیل الگ ہے اور وطر بالکل ٹھیک ہے، الگ ہے، بالکل صحیح تو ہے، ایک ہی نماز ہے جس کی مجموعی تعداد رکھتوں کی وہ طاق طاق ہوتی ہونی تھی، چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ عام طور پر آپ 11 پڑھیں. 11 رکھتے پڑھتے تھے، پھر بعد میں عمر بڑھنے کے ساتھ 9 7 یہ رہے، لیکن زیادہ سے زیادہ سید عائشہ یہ بیان کرتے رضی اللہ عنہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کی جو شروع میں بعض دفعہ تمہیدن 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے یا آخر میں 2 پڑھ لیتے تھے، ان کو نکال کے تو قیام اللیل کی جو وتر طاق تعداد میں وہ زیادہ سے زیادہ آپ 11 پڑھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ کا اپنے لیے انتخاب تھا، آپ ٹھیک نے ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں فرمائی، اچھا، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ روایتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 7 پڑھنا چاہے 7 پڑھ لے، 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے، اور یہ بھی کہا کہ ایک بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے ایک بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، منیمم بھی ہے، بالکل محروم نہ رہے. بالکل ٹھیک، تو آپ نے بتا دیا کہ یہ اس پہ یعنی لچک ہے. تو شروع میں سیدنا عمر نے اب جب لوگوں کو مقرر کیا تو ایسا لگتا ہے کہ رکعتوں کی تعداد کی تعیین کا معاملہ بھی اس طرح لچکدار رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، شاید بہت شروع میں انہوں نے تعیین نہ کی ہو، ثواب جیت پر چھوڑ دیا ہو، کسی نے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، کسی نے میرے خیال میں آثار میں اس کا ذکر بھی ہے جی جی جی، کہ کوئی زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ رکھتے ہیں تھوڑی کر لیں، کر لے، اور قرآن تو پھر شاید لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے رکعات کی تعیین بھی کی تو اس میں 11 رکعتیں مقرر کر دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ذکر ملتا ہے. بالکل ٹھیک، پھر اگلے مرحلے پر 21 لوگوں کم کی سہولت جی کے جی، لیے 20 اور ساتھ وطر بنانے کے لیے 21 یا 20 اور اس کے ساتھ پھر وطر بنانے کے لیے 23 کر دی ہو. تو یہ ایک لچکدار معاملہ رہا ہے بالکل صحابہ کے صحیح، یہاں. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک اور آثار کی کچھ چیزیں، ایک اور پکچر سامنے آتی ہے کہ اہل مکہ کے لیے خاص طور پہ ایک اور آپشن بھی تھی کہ آپ یہ کیا وہ لیل کر لیں یا آپ طواف بھی کر سکتے ہیں بیت اللہ کا، تو یہ ایک دوسری آپشن بھی ساتھ موجود رہی ہے. اس لیے کہ طواف بھی اصل میں نماز ہی کی ایک جی شکل جی جی، بالکل بالکل، وہ اپنے پاک ہو کر وضو کی حالت میں بیت اللہ، تو وہ بھی ایک نماز ہی کی ایک طرح سے بالکل شکل ہے. بالکل، تو اصل مقصد اور اس دوران میں آپ قرآن پڑھتے رہیں جی جی جی، تو نماز اس طرح پڑھ لی جائے، لیکن جو مکہ میں ہیں ان کو بیت اللہ کی حاضری بھی نصیب ہے تو وہ چاہے اس طرح باجماعت نماز پڑھ لیں بالکل یا صحیح، وہ رکعتوں کی جگہ پہ طواف کرتے طواف رہیں اور کرنا، طواف کے دوران میں اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو ان کے بالکل لیے یہ صحیح، بھی ایک شکل تھی. بالکل صحیح. بعض صحابہ کے ہاں ہمیں زور نظر آتا ہے کہ وہ انفرادی قیام اللیل پہ فوکس کرتے ہیں، جیسے حضرت ابن عمر، وہ تو بلکہ روایت میں آتا ہے ایک شخص کو انہوں نے ڈانٹا بھی، جب تمہیں خود قرآن آتا ہے تو پھر تم خود جا کے پڑھو، اور وہ کبھی بھی خود شریک نہیں ہوئے جماعت میں. ابن عمر رضی اللہ ہمیشہ اکیلے ہی قرآن پڑھتے تھے، تو یہ ایک رسپانس بھی ہمیں آثار میں نظر اس آتا سے کہ اصل جو حضرت عمر نے وہ جب یہ طریقہ جاری کیا تو اس وقت انہوں نے واضح کر دیا ہے. بالکل ٹھیک کہ یہ اصل مطلوب نہیں ہے اور افضل طریقہ یہ نہیں ہے، ہے. یہ نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ جن کو جتنا قرآن یاد ہے وہ خود قرآن کی تلاوت کریں جی، اور قیام اللیل میں اس کا اہتمام کریں. بالکل صحیح، یہ تو ایک طرح کی رخصت ہے. عام لوگ جن کو زیادہ قرآن یاد نہیں یا اس طرح خود پڑھنے کی وہ ہمت نہیں کرتے تو چلے وہ کم سے کم کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سن لیں. جی جی، لیکن افضل جو طریقہ ہے وہ وہی ہے. بالکل صحیح، اور یہ گنجائش بھی انہی کے لیے ہونی چاہیے اصولاً کہ جن کو زیادہ قرآن یاد نہیں. جن کو خود یاد ہے وہ ایک تو انفراداً پڑھیں بالکل ٹھیک، اور گھر میں پڑھیں، بالکل ٹھیک، یہ بھی اہم بات ہے. مسجد میں بھی تو لوگوں کی سہولت کے لیے، جی 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 جی، بالکل ٹھیک ہے، تو گھروں میں جمع ہونا ممکن ہے تو مسجد میں جمع ہو کے اجتماع تو جماعت کے لیے مسجد میں سہولت ہے، ورنہ انفراداً پڑھنی ہو تو گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھیں اور خود قرآن کی اس میں قرأت کریں. بالکل صحیح. اور انفرادی جب ہم دیکھیں تو پھر ہمیں آثار میں سامنے آتی چیز کہ 3 دن میں اور 2 دن میں بھی صحابہ قرآن ختم کر رہے ہیں.
ایک ہفتے میں کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ انفرادی طور پہ ہی جی ایسے ایسے ہی ہی پڑھتے ہوں گے. تو عام دنوں میں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ 7 دن سے کم میں قرآن نہ پڑھو. تو عام دنوں میں تو پھر صحابہ اس کوشش یہی کرتے تھے کہ 7 دن میں قرآن مکمل کر لیں. بہت جلدی کسی نے اگر پڑھنی ہے قرآن مکمل کرنا تو آپ نے 3 دن کے لیے اس کو کہا. لیکن رمضان تو پھر خاص جی 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 مہینہ ہے، اس میں زیادہ اہتمام مطلوب ہے. بالکل ٹھیک. تو رمضان میں پھر صحابہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور دوسرے صحابہ وہ پھر زیادہ اہتمام کرتے تھے. اس میں 2 دن میں 3 دن میں دن کے وقت میں رات کے وقت میں ملا کے. تو قرآن چونکہ اصل میں رمضان قرآن کا مہینہ ہے، دن کو روزے رکھنے کا اور رات کو قیام اللیل میں قرآن پڑھنے کا. بالکل ٹھیک. تو اس میں پھر ظاہر ہے جیسے عام نوافل میں کثرت ہو جاتی ہے اور دوسرے عبادت کے معاملات میں خطہ اور خیرات میں کثرت ہو جاتی ہے، تو قرآن کی تلاوت میں بھی پھر بالکل ٹھیک. حسب استعداد کثرت ہونی چاہیے. صحابہ کے ہاں اس کا اہتمام ہے کہ ضرور پورا قرآن ختم کرنا ہے ہم رمضان کے اندر. بعض تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ایسا بھی تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ، کچھ پارے، کچھ صورتیں وہ پڑھ لیتے تھے؟ ایسا بھی ہے ان کے ذہن میں؟ کیا یہ لازمی ہے کہ وہ پورا قرآن ہی ختم کریں؟ نہیں، جو صحابہ تو خود قرآن جن کو یاد ہے صحیح. اور انہوں نے خود پڑھنا ہے تو وہ تو کیونکہ زیادہ سے زیادہ قرات کا اہتمام کرتے تھے تو یقیناً کئی دفعہ ختم کر کئی لیتے دفعہ ہوں گے. ختم لیکن سیدنا عمر نے جو لوگوں کے لیے امام مقرر کیا ان پر یہ لازم نہیں تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ان کو یہ پابند نہیں کیا گیا، اور شاید پہلے دور میں عموماً وہ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ ضرور ایک دفعہ قرآن سارا ختم کر دے. لیکن آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے کہ ایک روایت قائم ہوتی ہے تو اس کو پھر ایک شکل بنانے میں وقت، آہستہ آہستہ پھر یہی رائج ہو گیا کہ جب جماعت کے ساتھ لوگوں نے پڑھنی ہے تو وہ کم سے کم رمضان میں ایک دفعہ تو پورا قرآن سن لیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. لہٰذا پھر اسی ضرورت کے تحت آہستہ آہستہ پھر قرآن کو 30 پاروں میں اس طرح تقسیم کیا گیا کہ روزانہ اگر ایک پارہ پڑھ لیا جائے تو سارے رمضان میں لوگ ایک دفعہ قرآن مجید ختم کر لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تصویر ہمارے سامنے جو آثار میں آئی ہیں، اس سے تو بہت واضح ہوا کہ صحابہ کے ہاں بڑی گنجائش ہے، لچک بھی ہے، دونوں طرح کے اہتمام ہو رہا ہے، انفرادی طور پہ بھی، جماعت کے اندر بھی، رکعتوں کا بھی ایشو نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو مسئلے بنے ہوئے ہیں اور رکعت کی تعداد پہ بحثیں ہوتی ہیں، اور مسجد میں جائیں تو انعامات کے لیے اشتہار آویزاں ہوتے ہیں کہ جو یہ سب جب ہم نے دیکھا تو ہمارے سامنے پکچر بہت واضح آ گئی. تو کیا ایک ایشو ہے؟ جی فطری سی صورتحال لگتی ہے، بالکل نیچرل سی صورتحال صحابہ کے آثار میں نظر آتی. اصل میں اس کی وجہ وہی ہے کہ پہلے دور میں جب دینی روایت وہ اس پر جو دین کی روح ہے یا اسپرٹ ہے وہ غالب ہوتی ہے. بالکل مظاہر اس کے تابع ہوتے ہیں اور مظاہر جو ہیں وہ کوئی ایک شکنجہ نہیں بنتے، اس میں لچک رہتی ہے. وہ آہستہ آہستہ پھر جب وہ روایت آگے بڑھتی ہے تو روح تھوڑی سی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہری شکلیں، ظاہری ضابطے، ظاہری قاعدے جو ایک شکل قائم ہو گئی ہے وہ زیادہ اہم بن جاتی ہے. بالکل اس میں پھر لوگ حساس ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس خاص رکعتوں کی پابندی یا جماعت کے ساتھ ضرور پڑھنے کی پابندی یہ زیادہ اہم ہے. بالکل ٹھیک. تو بنیادی فرق اسی سے ہر معاملے میں، باقی معاملوں میں آپ دیکھیں فرق اسی سے پڑتا کہ دین کی ایک روح ہوتی ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہوتی ہے. تو انبیاء کا اور یا انبیاء کے طریقے پر جو قائم صحابہ ظاہر ہے اس کا سب سے بہترین نمونہ، ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ عمل کی، عبادت کی اصل روح غالب رہے. بالکل اس کے تحت ظاہری جو ضابطے ہیں وہ اس کے تابع ہوں. تو دیکھیں جیسے سیدنا عمر نے اس کو محسوس کرتے ہوئے کہ ایک دینی مصلحت ہے تو انہوں نے ایک جماعت کا طریقہ جاری کر دیا جو پہلے سے جاری نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو یہ بھی کام انہوں نے کیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی اور دوسرے صحابہ بھی یہ بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایک انتظام ہے سہولت کے لیے، اصل مقصود نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر اہتمام کرو، اور اس میں بھی یہ پورا قرآن ضرور ختم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے. بالکل ٹھیک.
رکعتوں کی ایک خاص تعداد کی پابندی کرنا، یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، ترجیحاً قرآن خود پڑھیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی اچھے قاری سے اس کو کم سن لیں اور کو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کر لیں، یہ مقصود ہے۔ تو یہ روح اگر دوبارہ آپ زندہ کریں تو پھر لوگوں کے جو رویے ہیں، حساسیتیں ہیں، ترجیحات ہیں، وہ بھی اصل میں یہ چیز بتانے کی ہوتی۔ جی جی بالکل، یہ ٹرو پکچر ہمارے سامنے آئی۔ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی، قیام اللیل کی جو صحابہ کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، آثار میں بڑی فطری تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی تصویری آئینے میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور نشست میں آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے۔ انشاءاللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔